جب 313 مسلموں نے 1000 کفاروں کو دی شکست، ایمان تازہ کرنے والا قصہ۔ یہ قصہ پورا ضرور سنیے گا۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے۔ جب کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا، جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے اور فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے اور آپ اپنی رحمت باکرم کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟
تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رجائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے، اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل فردوسی وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔